بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 6 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیف کیسے یکون ہوگا للمشرکین مشرکوں کے لیے عہد کوئی عہد یا وعدہ عند اللہ اللہ کے ہاں وعند رسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں الا الذین مگر ان لوگوں کا کہ عاہدتم عہد کیا تم نے عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس فما استقاموا فما پھر جو یعنی پھر جب تک یا جتنی دیر استقاموا وہ سیدھے رہیں یا قائم رہیں لکم تمہارے لیے فاستقیموا لہم پھر تم بھی درست رہو ان کے لیے پھر تم بھی قائم رہو ان کے لیے۔ تو یہ وہ مشرکین جن سے برات کا اظہار کیا گیا، بہت سارے وہ قبائل جنہوں نے وعدہ خلافی کی تھی، ان کے بارے میں پہلے یہ فرمایا گیا کہ کیسے ہو سکتا ہے ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں عہد، جنہوں نے یہ وعدہ خلافی کی، جو وعدہ توڑنے والے تھے، جنہوں نے اپنا موقع ڈھونڈ کے اور اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہوں نے اگر وعدے کا پاس نہیں رکھا، تو پھر اگر انہوں نے وعدے کا پاس نہیں رکھا پھر اللہ کے ہاں اللہ کے رسول کے ہاں بھی ان کا کوئی عہد نہیں ہے، اس لیے ان سے برات کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ اگر عہد ہے تو صرف ان لوگوں کا الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، کہ ان کا عہد جو ہے اس کی اہمیت ہے کہ جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے عہد کیا۔ اب بعض مفسرین نے اس سے مراد صلح حدیبیہ کو لیا ہے، اور بعض نے ویسے کہ وہ اس سے مراد وہ تمام قبائل ہیں جنہوں نے پاسداری کی تھی عہد کی۔ تو ان لوگوں کے سوا یعنی دوسرے لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کوئی عہد نہیں ہے سوا ان کے کہ جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے عہد کیا۔ تو یہ لوگ جنہوں نے عہد کی پاسداری کی ہے، فما استقاموا پھر جب تک وہ قائم رہتے ہیں لکم تمہارے لیے، تو فاستقیموا لہم پس تم بھی قائم رہو ان کے لیے، یعنی تم بھی ان کا اس عہد کو پھر نبھاؤ جب تک وہ نبھاتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین محبت کرتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں سے یا متقین سے۔ کیفا کیسے ہو، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ اور اگر وہ غلبہ پا لیں تم پر، یعنی یہ جو عہد شکن مشرک ہیں ان کا کیسے عہد ہو سکتا تھا، یہ کیسے عہد کو نبھا سکتے تھے، کیونکہ نیتیں ان کی ایسی ہیں اور سوچیں ان کی یہ ہیں کہ اگر یہ تم پر غلبہ پا لیں، یہ تو ڈرتے ہوئے بس صرف یہ کہ عہد بھی کرتے ہیں تو ڈرتے ہوئے کرتے ہیں، اپنی مسلمانوں کی طاقت سے مروب ہو کر کرتے ہیں، ورنہ یہ کوئی خیر خواہ کوئی نہیں ہے مسلمانوں۔ اور ان کے لیے ایسے عہد شکن کافر مشرکوں کے لیے وہ عہد ہو بھی کیوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر یہ مسلمانوں پر غلبہ پا لیں، ان کو کہیں مسلمان جو ہیں وہ ان کے زور کے نیچے آ جائیں کہیں اور ان کے قابو آ جائیں، تو کیا کرتے ہیں یہ پھر؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ اگر وہ غلبہ پا لیں تم پر، لا يَرْقَبُوا نہیں وہ خیال رکھیں گے، فیکم تمہارے بارے میں، اِلًّا رشتہ داری کا، ولا ذمتاً اور نہ ہی ذمہ داری کا یا عہد و پیمان کا، کہ یہ صرف اس وقت تک ہی نیک بنتے ہیں یا عہد کی پاسداری کرتے ہیں جب تک ان کو ڈر ہے مسلمانوں کا، اور اگر مسلمانوں پر یہ غلبہ پا لیں
تو پھر انہوں نے نہ دیکھنا ہے رشتہ داری کو اور نہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا، پھر یہ جو ظلم کر سکتے ہیں یہ کرتے ہیں، اور پھر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی نہ رشتہ داری کی اور نہ ہی عہد و پیمان۔ تو کیونکہ یہ لوگ اس طرح سے ہیں جو وعدوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، صرف خوف کے مارے یہ وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، اور جو ہی یہ مسلمانوں پر غلبہ پاتے ہیں یا اگر یہ پائیں گے تو یہ نہ رشتہ داری کا خیال کریں گے نہ ہی یہ عہد و پیمان کا خیال کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیسے معاہدہ ہو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں؟ راضی کرتے ہیں آپ کو یا تمہیں بے افواہہم، بے ساتھ افواہ جمع ہے فمن کی، فمن منہ کو کہتے ہیں، افواہ اس کی جمع ہے ہم ان کے، بے افواہہم ان کے منہوں کے ساتھ، یرضونکم بے افواہہم وہ راضی کرتے ہیں تمہیں اپنے منہوں سے، وتابا اور انکار کرتے ہیں قلوبہم دل ان کے، یعنی یہ صرف زبانی کلامی اچھی باتیں کرتے ہیں، دل ان کے وہ دلوں کے اندر وہ حقیقت وہ بات نہیں ہے جو یہ اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ زبان سے تو بڑے میٹھے بنتے ہیں، بس زبانی کلامی تمہیں راضی کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے۔ زبانوں کے اندر اوپر جو اچھائی نظر آتی ہے وہ بھی صرف مسلمانوں کے ڈر کی وجہ سے ہے۔ تو وہ راضی کرتے ہیں تمہیں اپنے منہوں سے اور انکار کرتے ہیں دل ان کے، یعنی ان کے دلوں کے اندر کوئی مسلمانوں کے لیے اچھائی نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان میں سے فاسقون فاسق ہیں، یعنی نافرمان ہیں۔ اب یہ ذکر ہوا پیچھے مشرکین کا اور مشرکوں کا جن سے عہد کے ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ اشتروا بآیات اللہ، خرید لیا انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ، یا لے لی انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے ثمناً قلیلاً قیمت تھوڑی۔ اب یہ جو ذکر ہے یہ ہے یہودیوں کا۔ وجہ یہ ہے کہ جو مشرکین تھے، اگر اس آیت کو ان کے ساتھ بھی جوڑا جائے تو پھر تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات جو تھیں ان کو ماننے کی بجائے اللہ کی آیات کو چھوڑ دیا، اور اپنے جو دنیا میں ان کی چودراہٹ بنی ہوئی تھی، سرداریاں تھیں، اسلام نہ لا کر ان کو وہ بچانا چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنی جو اللہ کی آیات تھی ان کے بدلے دنیا کی عزت کی تھوڑی جو قیمت تھی وہ لے لی۔ یہ مطلب بنتا ہے اگر مشرکوں کے حوالے سے ہو، لیکن یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یہودیوں کے حوالے سے سمجھا جائے کہ پچھلی بات جو تھی وہ مشرکین مکہ کے حوالے سے تھی، اور یہ بات یہود کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی وہ آیات جو تورات اور انجیل میں تھیں ان کو چھپا کر اپنی دنیا کی چودراہٹ بچانے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے دنیا کی جو تھوڑی قیمت تھی، دنیا میں عزت و چودراہٹ کی، وہ حاصل کرنا چاہیے، کس کے بدلے؟ اللہ کی آیات کے بدلے، اللہ کی آیات کو چھپا کر۔ اشتروا انہوں نے خریدا بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بدلے ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت کو، یا انہوں نے لے لی اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت۔ فصدوا پھر روکا انہوں نے عن سبیلہ اس کے راستے سے۔ نہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آیات خود نہیں مانا اور ان کا انکار کیا، بلکہ لوگوں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کی انہوں نے۔ انہم بے شک وہ برا ہے ما کانوا جو تھے وہ یعملون عمل کرتے، تو ان کے جو اعمال ہیں وہ بہت برے ہیں کہ جو انہوں نے حق چھپا کر حق کے بدلے، اللہ کی آیات کے بدلے دنیا کی عزت اور چودراہٹ کی جو تھوڑی قیمت ہے وہ انہوں نے لے لی اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، تو بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لا یرقبون نہیں وہ خیال رکھتے فی مؤمن کسی مومن کے بارے میں، الا رشتہ داری کا، ولا ذمتن اور نہ ہی ذمہ داری کا یا عہد و پیمان کا۔ اب یہ بات دوبارہ آئی ہے، اس دوبارہ آنے کو بعض مفسرین نے، جنہوں نے پچھلے سارے مضمون کو جو ہے وہ مشرکین کے بارے میں قرار دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف دہرائی ہے اللہ تعالیٰ نے بات تاکید کے لیے اور بات پر زور دینے کے لیے یہ بات دوبارہ آ گئی ہے کہ وہ نہیں خیال کرتے
تمہاری رشتہ داری کا نہ عہد و پیمان۔ جبکہ دوسری جو تفسیر ہے جس کے مطابق آیت نمبر 8 تک پہلا حصہ جو ہے یہ مشرکین کے حوالے سے ہے، اور آیت 8 کے بعد اشتروا بآیات اللہ سے لے کے آگے جو یہ حصہ ہے یہودیوں کے بارے میں ہے۔ لہذا پہلے جو آیا تھا کہ وہ نہیں خیال کرتے تمہارے ساتھ رشتہ داری کا نہ عہد و پیمان کا، وہ تھا مشرکین مکہ کے حوالے سے، اور یہ جو آیا ہے یہ آیا ہے یہودیوں کے حوالے سے کہ وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ لا یرقبون، نہیں وہ خیال رکھتے فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں بھی، الا رشتہ داری کا، ولا ذمتن، اور نہ ذمہ داری یا عہد و پیمان کا۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، هُمُ الْمُعْتَدُونَ، جو حد سے بڑھنے والے ہیں، یہ جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، یہ مشرکین بھی یہ یہود بھی اگر اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور لوٹ آئیں مخالفت کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف، فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ، فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، بس وہ بھائی ہیں تمہارے دین میں۔ یہاں یہ نقطہ بڑا واضح ہے کہ مسلمانوں کا جو بھائی چارہ ہے آپس میں ہے، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو کون سے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ بنیادی اعمال ہیں دین کے۔ اور وہ مسلمان جو نماز کو قائم نہیں کرتے، ان میں دو کیٹیگریز، بعض تو مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ جو نماز قائم نہیں کرتے وہ نہ مسلمان ہیں نہ ہی مسلمانوں کے بھائی چارے کے اندر ہیں، کیونکہ بھائی چارہ مسلمانوں کا فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین کون ہے؟ جو نماز کو بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور جو نماز قائم نہیں کرتے وہ تمہارے بھائی نہیں ہیں دین میں، یہی مطلب ہے اس کا۔ اور ایک تفسیر کرنے والے تو یہی کہتے ہیں کہ بس جو نماز کو قائم نہیں کرتے نہ وہ مسلمان ہیں نہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی بھائی چارہ ہے۔ دوسرا جو ہے، دوسرے لوگ وہ تھوڑی سی تفریق کرتے ہیں کہ ایسے مسلمان جو نماز کا انکار نہیں کرتے اور پڑھتے بھی ہیں لیکن باقاعدگی سے قائم نہیں کرتے، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، اور اپنی اس کوتاہی کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری کمزوری ہے، تو ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہ کیا جائے، لیکن صرف وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج کیے جائیں جو نماز کا انکار کریں اور اس کی توہین کریں اور کہیں کہ اس کے پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ نہ پڑھنا چاہتے ہیں نہ پڑھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے جو تحقیر کرتے ہیں اس فریضے کی اور اس فریضے کو فریضہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے۔ بہرحال زیادہ احتیاط کی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی نماز کو قائم نہیں کرتے اور نماز قائم کرنے کی جو شرائط ہیں ان کو پورا نہیں کرتے، ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ خدشہ ہے اس بات کا کہ وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی ہے دین میں تمہارے بھائی ہونے کی، ان کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، ایک نماز کو قائم کرنا اور دوسرا زکوٰۃ ادا کرنا۔ جو نہ نماز قائم کریں نہ زکوٰۃ دیں، دونوں کاموں کا انکار کریں یا ان کو اپنے اوپر واجب ہی نہیں سمجھتے، فرض ہی نہیں سمجھتے، ایسے لوگ جو ہیں وہ مسلمان بھی نہیں ہیں اور مسلمانوں کے بھائی چارے میں شامل بھی نہیں۔ تو فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ، تو فَإِخْوَانُکُمْ، پھر وہ بھائی ہیں تمہارے فی الدین، دین میں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو یا کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جاننے والی قوم کے لیے، جن لوگوں کو علم ہے ان کے لیے ہم یہ آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو دین کی صحیح طور پر سمجھ آ جائے کہ دین اصل میں ہے کیا۔ آج کا سبق دوہرا لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیفا، کیسے، یکون ہوگا، للمشرکین، مشرکوں کے لیے، عہد، کوئی عہد، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعند رسولہ، اور اس کے رسول کے ہاں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، عاہدتم، جن سے تم نے عہد کیا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس یا حرمت والی مسجد کے پاس،
فمستقاموا پھر جب تک وہ قائم رہیں لکم تمہارے لیے فاستقیموا لہم پھر تم بھی قائم رہو ان کے لیے ان اللہ بے شک اللہ یحب المتقین محبت فرماتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں سے کیفا کیسے ہوگا وَإِن يَظْهَرُوكُمْ اور اگر وہ غلبہ پالیں وَإِن يَظْهَرُوا اور اگر وہ غلبہ پالیں عَلَيْكُمْ تم پر لا يرقبوا نہیں وہ خیال رکھتے فیکم تم میں الا رشتہ داری کا ولا ذمتن اور نہ عہد و پیمان کا یرضونکم وہ راضی کرتے ہیں تمہیں بافواہہم اپنے منہوں سے وتابا اور انکار کرتے ہیں قلوبہم دلوں کے واکثرہم اور اکثر ان میں سے فاسقون فاسق ہیں یہ نافرمان ہیں اشترو لے لی انہوں نے بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ یہ بدلے ثمنا قلیلا قیمت تھوڑی فصدوا پس روکا انہوں نے عن سبیلہ اس کے راستے سے انہم بے شک وہ ساء برا ہے ما جو کانو ہیں وہ یعملون عمل کرتے لا یرقبون نہیں وہ خیال رکھتے فی مؤمن کسی مومن کے بارے میں الا رشتہ داری کا ولا ذمتن اور نہ ہی عہد و پیمان کا واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم المعتدون جو حد سے بڑھنے والے ہیں یا زیادتی کرنے والے ہیں فإن تابوا اگر وہ توبہ کر لیں وأقاموا الصلاة اور قائم کریں نماز وآتوا الزکاة اور ادا کریں زکوٰۃ فإخوانکم بس بھائی ہیں تمہارے فی الدین دین میں ونفصل الآیات اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات لقوم یعلمون جاننے والی قوم کے لیے